Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. YouTube पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो, टैग टीवी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का मसला इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ के सिलसिला में आता है। अब तक कोई ढकी छुपी बात नहीं, हज़ारों लोग पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथों डिसअपीयर्ड हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में। और अगर पाकिस्तान के दीगर इलाकों की बात की जाए, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, कराची हो, वहाँ से भी हज़ारों लोग डिसअपीयर्ड हैं। बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस, डिसअपीयर्ड पर्सन और उनकी फेंकी जाने वाली लाशों की दास्तानें इंटरनेशनल मीडियाज़ पर भी गाए बगाहे आती रहती हैं। ये वो मामला है जो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए। बलूचिस्तान की जो तहरीक आज़ादी की जो मूवमेंट है, उनके साथ उनका क्या सलूक है या क्या डायलॉग है, वो एक अलग बहस है। मगर जिन घरों से लोगों को उठा लिया जाता है, उनकी माएँ, बीवियाँ, बहनें, बेटियाँ इंतज़ार ही करती रहती हैं। उनको कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि वो अफराद ज़िंदा हैं या किसी इज्तमाई कब्र का हिस्सा बन चुके हैं या किस हालत में हैं, या हेलीकॉप्टर से, जहाज़ों से नीचे गिराए जा चुके हैं। ये एक बहुत ही गंभीर मसला है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को इस मसला की तरफ कम से कम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ही सोचना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि कुदरत की लाठी बेआवाज़ होती है। आप किसी भी धर्म से, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, वो जो एक कर्मा का कॉन्सेप्ट है, वो जो एक जवाबदही का कॉन्सेप्ट है, वो कुदरत भी आपसे लेती है। आज के शो में हम बातचीत करेंगे उन्हीं मिसिंग पर्सनस के हवाले से, और मैं ख़ास तौर पर अपने साथ स्काइप पे आपके साथ जोड़ूंगा एक ऐसी ही बेटी को जिसका बाप 11 साल से लापता है। उस बेटी का नाम है सामी बलोच, जो डॉक्टर दीन मोहम्मद की बेटी हैं और 11 साल से इंतज़ार कर रही हैं कि उनके बाप की कोई ख़बर, कोई इतला तो मिले। बहुत छोटी बच्ची थी जब उन्होंने लॉन्ग मार्च में भी हिस्सा लिया, जो मामा कदीर उस हवाले से जाने जाते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो लिंक पर हम लेंगे सामी दीन मोहम्मद को। मेरे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर स्काइप से, कोयटा से, बलूचिस्तान से मौजूद हैं सामी बलोच, जो डॉक्टर दीन मोहम्मद की साहबजादी हैं। सामी, आज 11 साल हो गए आपके वालिद को लापता हुए। आपकी, आपके घर वालों की क्या कैफियत है? सबसे पहले मैं टैग टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया अपनी बात दुनिया तक पहुँचाने का। हमें सबसे ज़्यादा जो गिला शिकवा होता है मीडिया पर होता है कि वो हमारी आवाज़ नहीं पहुँचाता। जिस तरह आपने जिक्र किया कि मेरे वालिद हैं डॉक्टर दीन मोहम्मद बलूच, वो एक डॉक्टर हैं और उनको जो है 28 जून 2009 को दौरान ड्यूटी अस्पताल से उठाया गया था। तो उसके बाद से जो है आज इस अरसे को 11 साल से ज़ायद अरसा हो गया है, और इससे हर कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि घर का एक सरबराह जो है लापता होता है, उसके बच्चे छोटे उम्र के होते हैं और वो किस तरह से जो है उनकी क्या कैफियत हो सकती है। मतलब अब आप देखें कि हम जो है हमारे वालिद
جب سے لاپتہ ہوئے ہیں اس کے بعد سے نہ صرف ہم اپنے گھر میں ہم نے نہ کبھی چین سکون دیکھا ہے اپنی والد کی غیر موجودگی میں، نہ ہم ان کے پیار سے محروم رہے ہیں، ہم ان کی جو ہے موجودگی سے محروم رہے ہیں، ہم نے وہ باپ کا پیار شفقت بھی نہیں دیکھا ہے۔ اس کے بعد سے جو گھر میں ہمیں مسائل درپیش ہوئے ہیں، وہ جس طرح سے ایک ایک لمحہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوا ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے ہم اس خوف میں مبتلا ہیں کہ کبھی کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری ابو آئے ہیں، کوئی فون کال آتا ہے تو اس سے ہمیں لگتا ہے شاید ہماری ابو کی کوئی خبر ہے، یا کوئی اور جو افواہیں چلتی ہیں ان سے ہماری دن رات کی جو ہے یہ تکلیفیں اور بڑھتی جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھر میں ہمیں مسائل درپیش ہیں ان سے میری والدہ یا ہم سب جو ہے پیشنٹس ہیں، ہم لوگ بالکل دماغی مریض بن چکے ہیں، ہم لوگ گولیاں کھاتے ہیں نفسیاتی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے والد صرف ان کو لے کر گئے ہیں، وہ تکلیف میں نہیں ہیں، وہ اذیت خانوں میں نہیں ہیں، ان کی غیر موجودگی میں ان کے خاندان والے، ان کے بچے، ان کی بیوی، ان کے رشتہ دار کس جو ہے اذیت میں مبتلا ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ نے، آپ کے گھر والوں نے رابطہ کیا کبھی سرکار سے یا پولیس سے؟ کبھی آپ کو معلوم ہوا کہ کچھ سراغ ملا ہوا آپ کو کہ وہ کہاں ہیں؟ کیا جواب ملتا ہے آپ کو؟ جی میرے والد کا ایف آئی آر درج ہوا ہے، جس علاقے سے اٹھایا گیا تھا میرے والد کو، وہاں کے پولیس اسٹیشن سے میرے والد کا ایف آئی آر درج ہوا ہے۔ اس کے بعد سے ہم نے پٹیشن دائر کروائی ہے کوئٹہ پریس کلب، کوئٹہ مطلب بلوچستان ہائی کورٹ میں، اور ہم لوگ وہاں پہ گئے ہیں، 3 سال تک ہم نے پیشیاں دی ہیں۔ وہاں پہ جب کچھ نہیں ہوا تو ہم جو ہے فیملیز ہم لوگ اسلام آباد گئے، وہاں پہ ہم سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوئی ہے، وہاں کی پیشی ہم نے وہاں پر جسٹس جاوید اقبال صاحب تھے، انہوں نے یہ جو ہے خود سنوائی دی کہ یہ کورٹ کو آرڈر دیا کہ جو ہے 10 دن کے اندر ان کے لوگ بازیاب ہونے چاہیے، لیکن اس 10 دن کو مطلب ابھی وہ جو 10 دن انہوں نے کہا تھا ابھی اس کو 11 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے حکومتی عہدے داروں سے رابطہ کیا ہے، ہم نے جو ہے یو این والوں سے رابطہ کیا ہے، ہم نے ایمنسٹی انٹرنیشنل والوں سے رابطہ کی ہے کہ ہمارے ابو کے مطلب ہمارے ابو نے جو کچھ کیا ہے تو اس کو جو ہے عدالتوں میں پیش کریں۔ یہاں کی عدالتیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ انصاف کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے والد نے کچھ کیا ہے اس ریاست کے خلاف تو آپ کی عدالتیں ہیں، آپ کا قانون ہے، آپ کا آئین ہے، اس کے تحت آپ جو بھی سزا دیں گے ہمیں منظور ہے۔ لیکن یہ دنیا مطلب کون سا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے سالوں سال کسی کو لے کر جائیں، اس کے بعد جو ہے اس کے گھر والوں کو تک یہ نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کم از کم ہمیں اس جو ہے ذہنی اذیت میں مبتلا تو نہ کرے جس سے ہمیں ہماری زندگی کے یہ 11 سال ایک ایک لمحہ ہم نے جو ہے کس کھٹن حالات میں گزارا ہے۔ تو ہماری یہ درخواست رہی ہے، ہم اتنے عرصے سے ہم بس یہی کہتے آ رہے ہیں سب سے کہ جو ہے جو کچھ بھی ہوا ہے، جو کچھ کیا ہے، آپ کی عدالتیں بنی ہیں، آپ عدالتوں کے سامنے پیش کریں، لیکن ہمیں کہیں سے کوئی رسپانس نہیں ملا ہے۔ یہاں کی عدالتیں، یہاں پہ مسنگ پرسن کا جو کمیشن بنا تھا اس میں، اور جو ہے جتنے حکومتی عہدیدار ہوئے ہیں، جتنے صوبے کے بڑے لوگ ہیں، ہم سب سے مل چکے ہیں، سب سے ہم نے بات کی ہے، لیکن ہر کوئی اس پہ ناکام ہے اور کوئی اس مسئلے پر بات نہیں کرنا چاہتا، کسی کے لیے یہ کنسرن نہیں ہے جو ہے مسنگ پرسن ایشو۔ لیکن ہم جس اذیت سے گزر رہے ہیں ہم اس پہ خاموش نہیں رہ سکتے، ہم جو ہے اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ کبھی حکام نے، خاص طور پر پولیس نے یا اسٹیبلشمنٹ کے کسی ادارے نے تسلیم کیا کہ آپ کے والد کو وہ اٹھا کے لے گئے تھے؟ کبھی کسی نے کہا کہ وہ ان کی دسترس میں ہیں، تحویل میں ہیں؟ جی نہیں، اس طرح تو کورٹ میں بھی جب پیشیاں ہوتی رہیں وہاں پہ بھی سیکیورٹی اداروں کو بلایا جاتا تھا، وہاں پہ بھی وہ اس بات سے انکار کرتے تھے کہ میرے والد ان کی کسٹڈی میں نہیں ہے۔ لیکن جس طرح سے میرے ابو کو لے کر گئے ہیں، میرے ابو کو لے کر جانے سے پہلے بھی میرے ابو کو تھریٹس ملتے تھے، اس کے بعد جس حالت میں مطلب رات کے 1 بجے بغیر قمیض کے بغیر جو ہے
चप्पलों के जो जिस तरह मेरे अबू को उठाकर लेकर गए थे, और हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हमें कि हमें इस बात का खदशा हो। इसके बाद जो है रियासत तो डिनाई करती आ रही है कि मेरे वालिद उनके पास नहीं है, लेकिन उसके बाद हम उन लोगों से मिले हैं जो कि टॉर्चर सैलों से निकल कर बाहर आए हैं बाकायदगी से। उन्होंने हमें खुद कहा है कि उन्होंने मेरे वालिद को देखा है, वहाँ उनके साथ उनके अंदर रहा है, उन्होंने खुद देखा है। तो हम इस बात को कैसे मान सकते हैं कि हमारे वालिद उनके पास नहीं है? दरमियान में हमारे अबू के ऊपर ये भी इल्ज़ामात लगे कि मेरे वालिद जो है फरारी कैंप्स में हैं। तो इस बात को भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि अगर डॉक्टर दीन मोहम्मद किसी फरारी कैंप में है तो उसके लिए जो है आप प्रूफ लेके आए। जब जो ये हुकूमत इस बात को साबित करने में नाकाम रही तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी रिजेक्ट किया, जिसके डॉक्यूमेंट्स भी मेरे साथ हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमारे लोग, हमें तो हर तरह के प्रूफ हैं, हमारे जो है लोग रियासत के पास हैं, तो हम उनके लोकेशंस तक जानते हैं कि किस साल में उनके वो जो है कहाँ पर किस रीजन में रहे। तो हमें इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि हमारे लोग रियासत के पास हैं, रियासत के टॉर्चर सेलों में हैं। बस हमारी उनसे ये दरख्वास्त है कि हमारे लोगों को सामने लाओ, मंजर आम पर लाओ, उन पर जितने भी एलिगेशंस है हमें उनमें उनसे कोई एतराज़ नहीं, आप उनको सजाएं दे। लेकिन आप समझते हैं कि गुनहगार वो है ना जिसने गुनाह किया, अगर उसने रियासत के खिलाफ कोई बात की है तो ठीक है, सजा उनको मिलनी चाहिए। तो लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में जिस कर्ब से, जिस अजियत से उसके घर वाले, उसकी पूरी फैमिली गुजर रही है, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। आप दूसरे भी मुजरिम हैं, आप उनको जेलों में डालते हैं, उनको सजाएं मिलती हैं, उनको फांसियां मिलती हैं, लेकिन उनके घर वाले तो इस अजियत में मुब्तला नहीं है ना कि उनके लोग किस हाल में हैं। उनको इतना उनका खबर तो है कि वो आए जिंदा हैं या भूख से मरे हैं या किस हालत में है, किस तरह है। हम चाहते हैं कि बस हमें ये पता चले कि हमारे लोग ये 11 सालों में कहाँ हैं, किस हाल में हैं, और खुदारा हमें ये बता दिया जाए। आपने कहा कि हमारे लोग, यानी ये बात सिर्फ आपके वालिद की मिसिंग की हद तक ही नहीं है, जो इर्द गिर्द भी आपके जो बलोच मिसिंग्स हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में, वो सारे का सारा अब आपका भी कंसर्न है, क्योंकि आप उस दर्द को महसूस कर सकती हैं, चूँकि आप ख़ुद अपने वालिद की मिसिंग के बाद देख रही हैं कि कितनी अज़ियतनाक ज़िंदगी होती है। तो ये जो आप कहती हैं कि हमारे लोग, तो इसको आप एक मूवमेंट के तौर पर भी ले रही हैं। एक लॉन्ग मार्च मुझे याद आता है जब आप बच्ची होती थी, यानी अभी भी आप कम उम्र खातून हैं, जब आप बहुत छोटी होती थी तब आपने अपने बाप की बाजियाबी और उन लोगों की बाजियाबी के लिए एक लॉन्ग मार्च भी में हिस्सा लिया। तो उसका क्या नतीजा निकला आपको? जी, ये लॉन्ग मार्च 2013 में हुआ था, अक्टूबर के महीने में। ये क्वेटा से कराची तक पैदल होके आया। जब हम यहाँ पे पहुँचे हमने देखा शायद हमें कोई रिस्पांस मिलेगा हुकूमत की तरफ से, हमारे लोगों की बाजियाबी में कोई किरदार अदा किया जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे हमें बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तब हमने फैसला किया कि हम फिर कराची से इस्लामाबाद तक पैदल जाएंगे। हमारे लिए ये सफ़र इतना कठिन था कि मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारे जो है पाँव के नाखून तक गिर गए थे। हमारे पाँव, मतलब जिस हालत में हमने ये सफ़र तय किया, 116 दिनों में हम जो है किस मौसम में हम रात को किस तरह गुजारते थे सड़कों पर, दिन को हम पूरा दिन पैदल चलते थे। हम सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि हम शायद यहाँ से इस्लामाबाद तक जाएं, शायद जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, जो शायद यहाँ पे बलूचिस्तान तक, कराची तक हमारी बातें नहीं सुनते हैं, उनको शायद हमारी चीखें सुनाई नहीं देती हैं, तो शायद हम इस्लामाबाद जाएं। वहाँ पर जो बड़े बड़े हुकूमती ओहदेदार रहते हैं, वहाँ पर उनकी जो है कानों तक शायद ये बात जाए। लेकिन हम वहाँ पर गए, वहाँ पर हम जो है मीडिया का रिस्पांस भी वहाँ पर थोड़ा अच्छा था, और UN वालों से हम मिले, यूरोपीय यूनियन वालों से हम मिले, लेकिन रियासत की तरफ से उस वक्त जिस तरह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ
साहब थे, तो उन्होंने जो है हमें मिलने के लिए कहा कि आप आएँ हमारे साथ मिलें। तो सबसे पहले हमारी बात ये थी कि अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो पहले आप हमें ये यकीन दहानी कराएं कि आप हमारे लोगों की बाजियाबी में कोई किरदार अदा कर सकते हैं या नहीं। अगर हम आपसे मिलेंगे, आप हमें ये कहेंगे कि आप जो है इस पर बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो जो है हम आपसे फिर मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। तो उस बात पे उन्होंने कहा था कि जो है हम इस पर बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम उसके अलावा कोई किसी हुकूमती अहदेदार ने, किसी ने कोई जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। हम ये समझते थे कि हम जो है इतना बड़ा सफ़र करके 3000 किलोमीटर का पैदल लॉन्ग मार्च करके हम इस्लामाबाद तक जाएंगे, शायद वहाँ तक कोई हमारी इस तकलीफ को, कोई हमारी इस दर्द को समझेगा, लेकिन वहाँ तक भी किसी की जो है कानून तक मतलब ये बात नहीं पहुँची। तो आपने कहा कि आपने इतनी बड़ी जद्दोजहद की, 16 दिन का सफ़र किया, पाँव के नाखून तक गिर गए और हुक्मरानों को कोई होश नहीं आई, उन्होंने किसी किस्म के इंसाफ को आप तक पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं किया। जो बलोच लीडरशिप है, जो आपकी पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव असम्बली है बलूचिस्तान में, या जो बलोच आपके नुमाइंदे फेडरल गवर्नमेंट में जाते हैं, वो आपकी बात को भी उसी तरह जवाब देते हैं जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने दिया कि बेबस हैं? जी देखिए, बलूचिस्तान में भी जितने लोग हैं वो भी यही समझते हैं कि लापता अफराद का जो मसला है उसके ऊपर वो बेबस है। आप शायद देख चुके होंगे कि अख्तर मेंगल साहब एक अरसे से उनके कुछ नुकात थे, उनमें एक नुकात था कि उस पर जो है बलोचों की जितने भी मिसिंग पर्सन्स हैं उनकी बाजियाबी का, तो जो है उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं मिला। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जितने भी बलूचिस्तान में भी जितने हुकूमती ओहदेदार हैं, जितने पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, वो भी इस मसले पर जो है बेबस हैं, वो भी इस पर कुछ नहीं कर सकते। इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं कि एमनेस्टी वाले बात भी करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी बात करता है, कुछ हो नहीं पा रहा। आप लोगों की जो दुख है उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उसके लिए इंसाफ नहीं मिल रहा। क्या तवक्को है आपको दुनिया से, कैसे आपको ये इंसाफ मिले? आपकी क्या अपील है दुनिया के? जी हम तो जो है इस बात को जिस वक्त से हमारे अबू को लेकर गए उस दिन से हम ये बात कहते हुए, दरख्वास्त करते हुए, फरियाद करते हुए आ रहे हैं पूरी दुनिया से, जितने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनसे अपील करते हुए आ रहे हैं कि जो है आप जो है इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, आपके लिए इंसानी हकूक़ मायने रखता है, तो हम बलूचिस्तान से भी जो है इंसानी हकूक़ हम भी डिज़र्व करते हैं, आप हमारे लिए भी आवाज़ उठाएं। तो हम जो है ये कह रहे हैं कि हमारे लोग जहाँ पर भी हैं, आप इस रियासत को आप पाकिस्तान पर प्रेशर डालें, आप उनसे कह दें भाई आपको वो अथॉरिटीज़ हैं, आप ये पूछ सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। हम सालों से ये चीखते हुए आ रहे हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनता, लेकिन आपके पास ये अथॉरिटी है, आप ये पूछ सकते हैं कि भाई ये लोग कहाँ हैं, ये लोग क्यों इतने अरसे से लापता हैं, इनके घर वाले इस अजियत में क्यों मुब्तला है। मैं और मेरी छोटी बहन, हम जो है 10 सालों से हम कभी बुकर ताली कैंप्स में, कभी पैदल लॉन्ग मार्चों में, कभी जो है प्रेस क्लबों के सामने बैठते हुए हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर गई। इसमें हमारी तालीम किस तरह मुतासिर हुई, हम लोग अपने घर में किस तरह से जो है हमने ज़िंदगी गुजारी है, इसका सिर्फ अंदाज़ा हमें है। तो वो इस बात को पूछ तो कम अज़ कम सकते हैं कि ये लोग इतने जो है अजियत में मुब्तला हैं, इनके लोग कहाँ हैं, इनके लोगों को मंजर-ए-आम पर लाएं। हम भी यही कह रहे हैं कि हमारे लोगों को मंजर-ए-आम पर लाएं, अगर उन पर कोई एलिगेशन है तो आप बेशक उनको सजा दें, लेकिन हम यही चाह रहे हैं कि आप उनको एटलीस्ट सामने तो ले आएं। हमारी जो है दुनिया से, इंटरनेशनल मीडिया से, इंटरनेशनल जितने भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारी जो है हम जिस दर्द से गुजर रहे हैं, हमारी दर्द को महसूस करने की कोशिश करें और इस रियासत पर दबाव डालें कि हमारे लोग कहाँ हैं, उनसे पूछें। आप पूछ सकते हैं इस बात को, उनसे पूछें कि हमारे लोग जहाँ पर भी हैं उनको मंजर-ए-आम पर लाएं। आखिर में कोई ख़ास बात मज़ीद ज़ोर देने के लिए आप कहना चाहें, अपना पैगाम पहुँचाने के लिए? अगरचे आपने अभी बहुत वाज़ेह तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए अपना पैगाम दिया, लेकिन कोई बात जो आप चाहती हैं
کہ ضرور اس پہ زور دیا جائے، ضرور زور دیں؟ جی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچ جو ہے عرصے سے اس لاپتہ مسئلے کو جو ہے سہتے ہوئے آ رہے ہیں. بلوچ کے لوگ جو ہے 1970 سے جو ہے لوگ لاپتہ ہوئے آ رہے ہیں. 2000 جو ہے ایک سے تو یہ سلسلہ تیزی سے شروع ہوتا ہوا آ رہا ہے. تو اس میں ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں، ہزاروں لوگوں کی مسخ شدہ لاشیں سامنے آئی ہیں، اس پہ ماس گریو سامنے آئی ہیں. تو ہماری دنیا سے یہی اپیل ہے، میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ جو ہے بات کریں، اس مسئلے پر. ہم بھی جو ہے ڈیزرو کرتے ہیں ہیومن رائٹس، ہماری بھی کچھ حقائق ہیں. ہم وہ حقائق یہ ریاست ہمیں نہیں دے سکتی، تو ہمارے توقعات آپ سے ہیں. آپ ہمارے لیے بات کریں، آپ ہمارے لیے بات کر سکتی ہیں، ہماری آواز بن سکتی ہیں. ہم اتنے عرصے سے بات کر رہے ہیں، ہماری بات کوئی نہیں سن رہی. تو لہٰذا آپ اس پہ بات کریں، اور ہمیں امید ہے کہ اتنے عرصے سے جب ہماری بات کو آپ اگنور کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں کریں گے. آپ اس پہ جو ہے ایکشن لیں گے، اور ہمارے لوگ آپ کے تھرو ہی سامنے آ سکتے ہیں. اگر ہمارے لوگ ہمارے کہنے پر یا اگر اس ریاست سے جو ہے مانگنے پر اگر آتے تو یہ 11 سالوں میں میرے والد آ جاتے. جس طرح کی ہماری ایک جو ہے لمبی جدوجہد ہوتی ہوئی آ رہی ہے، ہماری پوری زندگی اس جدوجہد میں اپنے والد کی بازیابی کے لیے گزری ہے. اگر اس عرصے میں یہ ریاست اگر ہمیں انصاف دے سکتا تو شاید کب کا دے چکا ہوتا. ابھی ہماری امیدیں دنیا سے ہے، HR ایکٹیوسٹ سے ہے، سب سے ہے کہ وہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں. جس کے لیے بھی اگر انسانی حقوق تھوڑی بھی کنسرن رکھتی ہے تو وہ اس پہ لہٰذا آواز اٹھائیں اور ہمارا ساتھ دیں. ہماری آپ کے لیے دعائیں بھی ہیں، نیک تمنائیں بھی ہیں، اور ہم آپ کی آواز اٹھا بھی رہے ہیں اور مزید اٹھائیں گے. اور فرسٹ اینڈ فارموسٹ میں اپنے اس شو کے ذریعے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اب کم از کم اس پکار کو سن لیں. اس سے پہلے کہ بین الاقوامی قوتیں، بین الاقوامی ممالک ان پر دباؤ کو بڑھائیں، وہ خود ہی اس حقیقت کو جان لیں کہ مظلوموں پر زیادہ ظلم کرنا ان کے اپنے حق میں بھی بہتر نہیں ہے، اور اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ تو پاکستان کی ریاست کو ہو رہا ہے، بلکہ مظلوموں کی جو آہیں ہیں وہ بنگلہ دیش سے بلوچستان تک آتے آتے ان کو خود نقصان پہنچائیں گی. یہ اپیل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے کہ جب بھی کوئی بھولا ہوا رستے پر واپس آ جائے تو اس کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. اور اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھولی ہوئی ہے اور اپنی طاقت کے نشے میں چور ہے تو خدا کے لیے ان معصوم لوگوں کے لیے، ان بے بس لوگوں کے لیے بس کر دیں. ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے. بہرحال مسنگ پرسن کی اس موومنٹ کو جنہوں نے پروان چڑھایا اور جنہوں نے آواز اٹھائی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر، وہ ماما قدیر ہیں. تھوڑی ہی دیر میں وقفے کے بعد ہم ماما قدیر سے بات چیت کریں گے اور اس مسئلے کو سمجھنے کی اور جاننے کی مزید کوشش کریں گے. میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں بلوچستان سے ماما قدیر بلوچ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. ماما قدیر بلوچ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مسنگ پرسنز ان بلوچستان کی بازیابی اور دنیا بھر میں آگہی کہ کس طرح وہاں پر ہزاروں لوگ مسنگز ہیں، وہ آگہی پوری دنیا تک پہنچائی. اور سب سے اہم مسئلہ جو یہاں پر ہمیں کینیڈا میں بیٹھ کر جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں یا ماما قدیر وہاں پہ بیٹھ کے بات کریں، وہ یہ ہے کہ اگر یہ مسنگ پرسن جن کو مبینہ طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یا لا انفورسمنٹ کے اداروں نے اٹھایا ہے، اگر ان کے خلاف کوئی مقدمات ہیں تو ان کو دنیا کے باقی سویلائز لاز کے مطابق وہ مقدمات FIR یا جو بھی مقدمے ہیں وہ عدالتوں میں پیش کریں، مچلکے پیش کریں اور ان کو سامنے لائیں تاکہ ان کے خاندانوں کو، ان کے عزیزوں کو، دوستوں کو اور پوری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ لوگ مسنگ نہیں ہیں، یہ سامنے ہیں. یہ ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں. ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے
یہ نہیں کہتے کوئی آزادی کی بات، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پہ بات کریں کہ جو مسنگ لوگ ہیں اگر ان کے خلاف کوئی غیر قانونی کارروائیوں کی بنیاد پر آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے تو گرفتاری پیش کریں، ان کو لاپتہ نہ کریں۔ مگر بدقسمتی سے ہزاروں بلوچ اب تک نہ صرف لاپتہ ہو چکے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لاشیں مل چکی ہیں۔ اور ماما قدیر میرے ساتھ ہیں۔ جی ماما قدیر، میں نے ایک تمہید باندھی، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو موومنٹ اور وہ جو آپ کا لانگ مارچ 2013 کا تھا، میں نے ابھی سامی ڈاکٹر دین محمد بلوچ جو ان کی صاحبزادی ہیں ان سے بھی بات چیت کی، تو وہ لانگ مارچ کتنا آپ کو ثمر آور لگتا ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کانوں پر کتنی جوں ریگی جیسے محاورے میں کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے جب لانگ مارچ کی، پہلے تو ہمیں 2009 سے یہ احتجاج، اپنا پرامن احتجاج شروع کیا تھا بھوک ہڑتالی کیمپ مسنگ پرسنز کے حوالے سے، ان کی بازیابی کے لیے۔ تو یہاں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ہم نے آخر میں طے کیا کہ ایک تھوڑا سا آگے بھی اپنی اس موومنٹ کو لے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور حکومت پاکستان کو پتہ چلے اور پاکستانی اداروں کو بھی پتہ چلے کہ یہاں کے لوگ مسنگ ہو گئے ہیں۔ تو ہم نے یہ طے کیا 27 اکتوبر 2013 کو ہم نے یہاں سے لانگ مارچ شروع کی۔ تو اس میں میرے ساتھ لوائقین بھی کافی تھے، جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ سمی بلوچ کا جو ڈاکٹر دیمامہ کی بیٹی، اور یا ذاکر مجید کی بہن فرزانہ مجید، یا علی حیدر جو کمسن بچہ تھا وہ اس کا والد بھی لاپتہ تھا۔ تو اس طرح کے بہت سے لوائقین میرے ساتھ تھے۔ ہم نکلے پر امید ہو کے کہ ہم یہ قدم جو اٹھائیں گے پرامن احتجاج لانگ مارچ کریں گے، شاید ہماری سنوائی ہو بین الاقوامی سطح پہ یا گورنمنٹ آف پاکستان کے حکومت پہ۔ لیکن جب ہم نے لانگ مارچ کی تو ہم حیران تھے کہ ہمیں طرح طرح کی مصیبتیں سامنے آنے لگی، دھمکیاں بھی، اٹھانے کی دھمکیاں، مارنے کی دھمکیاں، پتہ نہیں کیا کیا۔ خیر ہم لوگوں نے ہمت باندھی اور بیٹیوں بچوں کو میں نے کہا کہ ہمت سے کام لینا ہے۔ آخر یہ کرتے کرتے کراچی تک ہم پہنچ گئے۔ جب کراچی پہنچے تو وہاں بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور یہاں بلوچستان میں بھی کافی لوگ ہمارے ساتھ ہی تھے، کبھی 10,000 کبھی 12,000 کبھی 20,000 کے لگ بھگ لوگ ہمارے ساتھ لانگ مارچ میں شریک ہوتے تھے۔ تو آخر ہماری تعداد تو کم تھی جب ہم شروع کیے، 25-30 آدمی تھے میرے ساتھ، بچے بچیوں کے ساتھ۔ جب ہم کراچی پہنچے تو کراچی میں ہمیں کیمپ لگائے، وہاں بیٹھے رہے کہ ہمیں 10 دسمبر کا انتظار تھا انسانی حقوق کے حوالے سے کہ یہ منع کے آخر گورنمنٹ شاید ہم سے کچھ بات کرے۔ تو اسی میں اس وقت کے سابقہ چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب، چیف جسٹس سے پاکستان کے، وہ کراچی آئے ایئرنگ کے لیے۔ ان کا اس وقت جو تھا وزیر دفاع کا عہدہ نواز شریف کے ساتھ تھا، ان پاس تھا۔ تو انہوں نے اسی جب چیف جسٹس نے ان کو بلایا تو انہوں نے راتوں رات خواجہ آصف کو وزیر دفاع بنا کے بھیجوا دیا کراچی کہ آپ جائیں اور پیش ہو جائیں۔ تو ہمارا کیمپ لگا ہوا تھا، خواجہ آصف صاحب آئے وزیر دفاع پیش ہونے کے لیے سپریم کورٹ۔ تو سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ پہلے آپ جا کے لاپتہ افراد کا کیمپ لگایا ہوا ہے، ماما قدیر اور بچیاں 700-800 کلومیٹر لانگ مارچ کر کے آئے ہیں کراچی تک، ان سے پہلے پتہ کریں پھر آ کے مجھے بتا دیں یہ سارا وقت۔ تو خواجہ آصف صاحب آئے ہمارے کیمپ میں، بیٹھے تھے، حال احوال کیا، ہم نے سب کچھ ان کو بتا دیا کہ اتنے لوگ ہمارے مسنگ ہیں، اتنے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے اور اتنے بقایا عقوبت خانوں میں بند ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں تسلی دی کہ آپ لوگ بالکل بے فکر رہیں، بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جب میں اسلام آباد جاؤں گا وہاں بات کروں گا مقتدرہ لوگوں سے اور نواز شریف صاحب سے، انشاءاللہ آپ کے باپ بھائی بیٹے جو بھی لاپتہ ہیں وہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر پہنچ جائیں گے۔
तो हमें तसल्ली हुई, हम इंतजार करते रहे। तो जब ये गए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हमने इनको तसल्ली दिया, इंशाल्लाह ये मसला हम हल कर देंगे। जब 10 दिन गुजर गए तो उन्होंने जाके वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में कि जी कोई मिसिंग पर्सन हमारे पास नहीं है, ये लोग ऐसे ही खामखा लॉन्ग मार्च करते हैं और हुकूमत को बदनाम करने के लिए। हमने कहा वहां चौधरी साहब ने आपको कहा और यहाँ आप हमें तसल्ली दी और यहाँ आप आके अपना बयान ही बदल दिया। तो फिर हम लोगों ने रखते सफर बांधा और कहा कि अभी इस्लामाबाद तक जाके उनको उधर ही उनके गोश गुजार करेंगे कि ये है हमारा मिसिंग पर्सन का लिस्ट और ये हमारे वो हैं। तो वहां से हम आस्ते आस्ते गए, तकरीबन हमें 4 महीने लगे। तो रास्ते में जो मुश्किलात हमें पेश आई वो बयान करने के काबिल ही नहीं है कि हमें हमारे साथ रास्ते में इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, चाहे जो भी हो, हुकूमत पाकिस्तान हो या अदारे हो या खुफिया अदारे हो या एजेंसीज के लोग हों, मतलब उन्होंने हमें काफी परेशान की। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा और अपना सफर जारी रखा। तो इस्लामाबाद से पहुंचने से पहले हमने ऐलान किया था कि हम जाके अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश होंगे। पाकिस्तानियों ने हमसे आज तक ये 4 महीने में कोई बात तक नहीं की और न कुछ हमें तसल्ली दी। तो हम लोग यहाँ से गए, वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा वालों ने रास्ते में मुझे टेलीफोन किया कि मामा आप आएंगे तो हम पहला मुलाकात हमारे साथ ही आपका होगा, तो आप अपना नाम दे दें कौन कौन आप साथ आएंगे, पूरा टीम ले आएंगे भी बात हुई, अगर 2 आदमी आएंगे भी बात हुई है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने 2 नाम दे दिए, एक अपना दिया और एक फरजाना मजीद का नाम दिया। तो वहाँ जब पहुंचे रात को इस्लामाबाद, तो बच्चे जो है ना उनको किसी हॉस्टल में रखा गया, हमें भी, और जो हमारे साथ लड़के थे उनको लड़कों के हॉस्टल में रखा गया। तो बीबीसी वाले आए थे, उन्होंने हमें ले गया कि आप आए और इस इंटरव्यू करते हैं आपको स्टूडियो। हम लोग वहां गए तो यहाँ एजेंसी वालों ने बच्चों को बहुत तंग किया, परेशान किया कि निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। फिर खैर हम लोग वापस आ गए, बच्चियां रो रही हैं कि हमें इस तरह की धमकी मिली है। खैर हम लोगों ने वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा वालों को टेलीफोन किया, उन्होंने कहा कि मामा आप परेशान नहीं हो, हमारे बंदे आएंगे 15-20 मिनट में आपको ले आएंगे हमारे पास। तो वहाँ उनका कोई बंदा था, मुलाजिम था, उनके घर में हमें रखा अक़वाम मुत्तहिदा के, वहाँ हम सेफ हो गए। दूसरे दिन अक़वाम मुत्तहिदा के पास हम गए, मुलाकात की, सारा बातें उनको बता दी, सब कुछ उनके सामने भी था, रास्ते में भी और वहाँ। तो उसके बाद जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा वालों से हमारी बात हुई, हमने जो पिक्चर थे वो भी दे दी और पूरी लिस्ट उनको हमने दे दिया। उन्होंने कहा कि हमें हमारे कैमरा के सामने दे दे ताकि हम इनको रिकॉर्ड कर रखें। कैमरा के सामने दे दी, बात की, कहता बस ठीक है। दूसरे दिन यूरोपीय यूनियन वालों ने हमें बुलाया, उनसे बात की। तीसरे दिन फिर अमेरिका के सफीर ने बुलाया, उनके पास जाके सब कुछ उनको बता दिया कि हमारे साथ ये हो रहा है। तो उसके बाद जो है ना बात हो गई हमारी उनसे। उसके बाद जब नवाज शरीफ पे प्रेशर पड़ा तो अक़वाम मुत्तहिदा का, तो उन्होंने हमें बुलाया कि आप आए हमसे मुलाकात करें। तो 6 दिन तक हमारे पीछे लगे रहे। मैंने कहा भाई हम मुलाकात अभी किस तरह करें, इतनी लॉन्ग मार्च की, आपका कोई बंदा हमारे पास नहीं आया, न कोई MNA, न कोई MP, न कोई जिम्मेदार शख्स। अब यहाँ पहुंचे हैं तो दूसरों के दरवाजों को हमने खटखटाया, आपका दरवाजा बंद था हमारे लिए। तो इसके बाद फिर उन्होंने 6 दिन तक, फिर मैंने उनको कहा कि हाँ एक शर्त से मैं आपसे मिलूंगा, क्योंकि आपके पास कोई इख्तियारात तो नहीं है। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी साहब थे, मैंने कहा जनरल कियानी साहब को बुलाएं। ISI का सरबराह जो था जनरल पाशा साहब थे, मैंने कहा जनरल पाशा साहब को बुलाएं। वजीर दाखिला निसार चौधरी साहब थे, मैंने कहा उनको बुलाएं। IGFC बलूचिस्तान को बुलाएं। बाकी जिसको भी आपने बुलाना है बुलाएं,
تو پھر میں ملاقات کروں گا. اس نے کہا کہ مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں جنرل صاحب کو بلاؤں یا ISI کے. تو میں نے کہا پھر آپ کے پاس کوئی اختیارات تو ہے ہی نہیں, آپ مجھے خالی بلائیں گے اور بریکنگ نیوز ہوگا, بڑے بڑے فوٹو چھپیں گے میرے اور آپ کے کہ جی ماما نے ملاقات کی نواز شریف سے, پھر یہ بات جائے گا ادھر ہی کمیشن پہ یا انکوائری پہ یا GIT پہ, یہ ادھر ہی دب کے رہے گا. پہلے کون سا کمیٹیوں نے رپورٹ اچھی دی ہے یا انکوائری والوں نے. تو میں نے کہا پھر میں ملاقات نہیں کر سکتا. پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے کراچی. تو اس طرح یہ ہمارا لانگ مارچ کا سلسلہ وہیں ختم ہوا, اور کوئی امید ہمیں پاکستان کے اداروں سے یا پاکستان کے اقتدار والوں سے کوئی امید ہمیں نظر نہیں آئی. البتہ اس پہ کافی رپورٹیں انہوں نے, اقوام متحدہ نے, یورپی یونین والوں نے, امریکی سفارتکاروں نے اچھی طرح رپورٹیں لکھی تھی اور بھیجا تھا پاکستان. دیکھیے ماما قدیر, آپ نے بہت اچھے انداز کے ساتھ ہمیں یاد دلائی وہ ساری سمری جو آپ کی سٹرگل 2009 سے شروع ہو کے 2013 کے لانگ مارچ سے آج ہم 2020 میں بیٹھے ہوئے آپ کو خراج تحسین تو پیش کرتے ہیں کہ آپ نے مسنگ پرسنز ان بلوچستان کے معاملے کو پوری دنیا تک پہنچایا, لیکن اس کی آگہی اگر نہیں ہوئی تو پاکستان کے اندر ہی نہیں ہوئی, کیونکہ وہاں پہ میڈیا بلیک آؤٹ ہے, وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نہیں سننا چاہتی. تو آج کے دن جب میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں 2020 میں دنیا کو معلوم ہو گیا, تو کیا آپ کو دنیا سے کیا توقعات ہیں, یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ کو کیا توقعات ہیں, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہرحال ان کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے, ان سے کیا توقعات ہیں کہ کیا کوئی امکان ہے کہ وہ اس بات کا احساس کریں گے کہ غریب, مظلوم اور بے بس لوگوں پر ظلم بند کر دیا جائے, اور اگر وہ احساس نہیں کریں گے تو پھر بین الاقوامی کمیونٹیز کیا کریں؟ دیکھیں سر جی, بات یہ ہے کہ ہمیں باہر کے اداروں سے, انسانی حقوق کے اداروں سے کافی امیدیں ہیں. انہوں نے ہماری باتیں بھی سنی ہے اور انہوں نے اچھی رپورٹیں بھی لکھی ہے پاکستان کو. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اچھا سا رپورٹ بھیجا تھا, اور سپریم کورٹ, اپنا پاکستان کا سپریم کورٹ جب ہیئرنگ شروع کی چودھری صاحب نے, تو انہوں نے بھی اچھی خاصی ان کو جھاڑا کہ چودھری افتخار صاحب کے ریمارکس بھی ہمارے پاس ہیں شہ سرخیوں پہ کہ ایجنسیاں لاپتہ افراد رہا کرتے وغیرہ کارروائی کریں گے. سپریم کورٹ نے لاپتہ افراد کیس میں وزارت داخلہ, وزارت دفاع کو حکم دیا کہ 1 نومبر یعنی 2014 اور 15 میں جو ہیئرنگ ہوئی, تو انہوں نے اس وقت کے 1 نومبر تک ایجنسیوں کو کی تعویل میں تمام لاپتہ افراد کو حتمی طور پر رہا کر دیا جائے. یہ ان کے ریمارکس تھے, ورنہ ایجنسیوں کے خلاف موجود شہادتوں پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. یہ بھی انہوں نے ان کے ریمارکس میں ہے. پھر وہ ریمارکس میں کہتا ہے کہ ہم دھمکیوں میں نہیں آئیں گے. یہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں. کوئی یہ مت سمجھیں کہ عدالت کچھ نہیں کر سکتی. مکمل شہادتیں موجود ہیں کہ تمام لاپتہ افراد خفیہ ایجنسیوں کی تعویل میں ہیں. ہمیں فہرستیں اور بار بار یقین دہانی نہیں, 100% پروگرس چاہیے, ورنہ چاہیے. روزانہ ایک ہی کہانی دہرائی جا رہی ہے. ضرورت ہوئی تو شام تک اس مقدمے کی سماعت کریں گے. خامخواہ کے بہانے بازیاں نہ کی جائے, در حقیقت پسندانہ اقتدامات کیے جائیں. چیف جسٹس سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود لاپتہ افراد کی بازیابی ممکن نہیں ہو سکی. یہ یعنی چیف جسٹس کے ریمارکس تھے ہیئرنگ کے دوران, باوجود کوئی بازیابی ممکن نہیں ہو سکی. اگرچہ چند افراد کو رہا کیا گیا, ان کا تعلق پنجاب اور خیبر پختونخوا سے تھا, جبکہ بلوچستان میں خفیہ فورسز کے ہاتھوں گرفتار شدہ لاپتہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ جاری ہے. یہ چودھری صاحب کے ریمارکس ہیں, ڈیلی کے ڈیلی سر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ٹاسک کو
انسانی بنیادی حقوق اور آئین کے خلاف ورزی قرار دیا اور کہا اس بات کی کئی ثبوت ملے ہیں کہ لوگوں کو لاپتہ کرنے میں خفیہ ایجنسیاں ملوث ہیں. یعنی 6 ستمبر 2012 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلوچستان بدامنی کیس کی سماعت میں اپنی ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کی پیش کردہ رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے صوبائی حکومت کو لاپتہ افراد سے متعلق آج جمعرات کا دن تک حتمی جواب داخل کرنے کا حکم دیا ہے. یہ بھی ان کے ریمارکس میں لکھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس سب ریکارڈ موجود ہے. جسٹس خلجی عارف حسین اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے داخلہ اور دفاع کے وفاقی سیکرٹری کے حاضر نہ ہونے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی سیکرٹریز کو بلوچستان سے کوئی دلچسپی نہیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی دکھائی نہیں دے رہی ہے. اگر ایک کرنل کو ہتھکڑی لگا دی جائے تو فوج میں کیا پیغام جائے گا؟ ملک کی بین الاقوامی سطح پر بدنامی ہو رہی ہے. جسٹس خلجی عارف حسین نے کہا کہ اخبارات میں خبر ہے کہ اقوام متحدہ کا وفد ہمارے معاملات دیکھنے کے لیے آ رہا ہے. باہر کے لوگ ہمارے معاملات دیکھنے کے لیے آئیں گے تو اقتدار کے لیے خطرناک ہوں گے. آئی جی ایف سی بلوچستان میجر جنرل عبید اللہ خان نے اعتراف کیا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کارکردگی متاثر کن نہیں. سیکرٹری داخلہ بلوچستان نے بتایا کہ جون میں 70, جولائی میں 48 اور اگست میں 24 افراد قتل ہوئے ہیں. یعنی ان کے اپنے بیانات ہیں چیف جسٹس کے سامنے. سر یہ سارا ہمارے پاس موجود ہے, جسٹس چودھری صاحب کے ریمارک. چیف جسٹس نے آئی جی ایف سی کے سے لاپتہ افراد کیس کے بارے میں سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایف سی کے افسران کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیں؟ اگر ایک کرنل کو ہتھکڑی لگا دی گئی تو فوج میں کیا پیغام جائے گا؟ انہوں نے آئی جی ایف سی سے کہا کہ آپ اپنی ناکامی تسلیم کر لیں تاکہ گورنر اور وزیر اعظم کو طلب کیا جا سکے. چیف سیکرٹری نے عدالت کو بتایا کہ آئی جی نے رپورٹ دی ہے کہ لاپتہ افراد ایف سی کے پاس ہیں, جس پر آئی جی نے کہنا تھا کہ یہ تو بڑا آسان ہے کہ کوئی کہہ دے فلاں کے پاس ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ اولین ترجیح لاپتہ افراد کی بازیابی ہے. آپ لوگ ناکام ہو چکے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ قانون نے کیا کرنا ہے. وفاقی صوبائی حکومت اور ایف سی نے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی. تاہم 3 ماہ گزر گئے لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو یہ بہت بڑا وہ ہے سر, انسانی حقوق کی پاکستان کی رپورٹ. جون 2006 میں کہا گیا کہ پاکستان میں شہریوں کو غائب کر دینے کی, یہ ابھی کون لکھا ہے؟ بلوچستان میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے واقعات پر انسانی حقوق کی تنظیمیں, تھنک ٹینکس کی رپورٹیں ہیں سر. وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کمیشن پاکستان کی رپورٹ جون 2006 میں کہا گیا کہ پاکستان میں شہریوں کو غائب کر دینے کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. مطلب اس طرح کے بہت سے ہمارے پاس رپورٹیں آئی ہیں سر. جی بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ نے ساری سمری یہاں پہ پیش کی اور اس میں ایک بات واضح ہوئی کہ پاکستان کی انصاف کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام تر تنبیہی بیانات اسٹیبلشمنٹ کے لیے کے باوجود عملی طور پر کچھ نہیں ہوا. بین الاقوامی سطح پر جو ماما قدیر آپ نے اویئرنیس کریٹ کی وہ بھی بہت اہم ہے, اگرچہ آپ یہ اویئرنیس پاکستان کے لیے کریٹ کرنا چاہتے تھے مگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کانوں پر جیسے کہتے ہیں جوں تک نہیں رہیں گی, تو پھر یہ آواز بین الاقوامی سطح پر پہنچی. آخر میں ہمیں یہ بتائیے کہ کیا کوئی امید اس وقت آج کے دن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے آپ کو نظر آتی ہے؟ اگر نظر آتی ہے تو کیا ہے, اگر نظر نہیں آتی تو بین الاقوامی سطح سے آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے؟ جی جی بالکل, ہمیں پاکستان کے کوئی ادارے سے امید نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, اور نہ آئندہ امید نظر آ رہا ہے ہمیں.
لیکن ہمارا احتجاج پرامن احتجاج ہے، ہم اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور رکھیں گے تاکہ بین الاقوامی اداروں تک یہ روزانہ کی رپورٹنگ جو جاری ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک تماچا ہے منہ پہ کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم، تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تم اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تم جتنے بھی بین الاقوامی ادارے ہیں آپ کے خلاف لکھ رہے ہیں، آپ ان کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تو ہمیں یہاں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہا ہے۔ البتہ بین الاقوامی سطح پہ ہمیں تھوڑا بہت امید نظر آ رہا ہے، وہ ہمارے لیے لکھ رہے ہیں، کسی نہ کسی دن ان پہ دباؤ ضرور پڑے گا، اور اگر نہیں ہوا تو آخری ہمارے لیے آپشن یہ ہے کہ ہم، کیونکہ میں اقوام متحدہ بھی گیا تھا، وہاں بھی ملا تھا اور جنرل اسمبلی میں اس بارے میں خطاب بھی کیا تھا، ان کی مہربانی، ہمیں ٹائم دے دیا انہوں نے، تو یہ سارا سب کچھ ہم ان کے سامنے رکھ دیا اور ان کو لسٹیں بھی دے دی، تازہ جو لسٹیں ہمارے پاس تھی، اور جو مرڈر ہوئے تھے ان کی بھی ہم نے تصویریں، مسخ شدہ لاشوں کی وہ بھی ہم نے اقوام متحدہ کو پیش کر دی۔ تو ابھی وہ تو ان کو لکھتے رہتے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہیں، جی یہ لوگ یہاں نہیں ہے، یہ مسنگ نہیں ہے، یہ اتنے لوگ ہیں۔ بھائی 116 ہے، 142 ہے، 145، کم از کم ان کو تو منظر یہاں پہ لاؤ۔ بقول آپ کے یہ 145 یا 142 ہے، مطلب ہم تو 54 اور 55 ہزار کی دعویٰ کرتے ہیں آپ سے، اور آپ کہتے ہیں کہ 116 ہے۔ بابا 116 کو تو منظر عام پہ لاؤ، چلو بقول آپ کے گورنمنٹ کے 116 ہے یا 145 ہے تو ان کو تو منظر عام پہ لاؤ ظالموں، ان کو بھی تم نہیں لاتے ہو، مانتے بھی ہو کہ میرے پاس ہے لیکن ان کو بھی منظر عام پہ نہیں لاتے ہو۔ تو آخری آپشن ہمارا یہ ہے، اگر یہ نہیں ہوا تو ہم انٹرنیشنل کورٹ تک بھی میں جا سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ میں جب جنیوا میں تھا تو مجھے 3 ملکوں کے وکیلوں نے آفر بھی دیا۔ جب میں جنیوا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایک فرانس کا تھا، ایک جرمنی کا تھا، ایک سوئٹزرلینڈ کا تھا۔ انہوں نے مجھ سے بات کی، انہوں نے کہا ماما ہم نیدرلینڈ ضرور آپ کے پاس آئیں گے، لیکن آپ سے ہم اتنا خرچہ فیس وغیرہ نہیں لیں گے، آپ سے ہم اپنا کرایہ صرف لیں گے بس۔ تو میں نے کہا میں دوستوں سے، ساتھیوں سے مشورہ کر کے آپ کو انشاءاللہ یہ بھی سہولت فراہم کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا جب بھی آپ چاہیں، جب بھی آپ آئیں ہمیں پکاریں، ہماری یہ ایڈریس ہے، یہ کارڈ ہے، ہم آپ کے لیے اس انسانی حقوق کے حوالے سے ہم بالکل آ سکتے ہیں۔ تو آخری آپشن ہمارا یہی ہے سر، اگر پاکستان نہیں مانا یا اقوام متحدہ کی بات نہیں مانی تو پھر آخر ہم مجبوراً جائیں گے۔ چھوٹا موٹا کیس نہیں ہے، 53,000 یا 54,000 بچے اس وقت لاپتہ ہیں، ان میں خواتین بھی 300 سے زیادہ خواتین بھی ہیں، ان میں 170 بچے بھی ہیں شیرخوار، 2 سال سے لے کے 8-10 سال کے لوگوں تک، جس طرح زرینہ مری کو اٹھا کے لے گئے تھے 2005 میں، تو اس کا چھوٹا بچہ مراد نام تھا اس کا، مراد مری، اس کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ ابھی اللہ بہتر جانے کہ اس معصوم وہ زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اتنی ظالم اور اتنی ظلم کر رہے ہیں کہ ایک معصوم بچے کو بھی اب نہیں بخشتے ہیں، تو پتہ نہیں یہ کہاں کے انسان ہیں یا کس قسم کے ہیں یہ لوگ ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو باقی ہمارا آخری آپشن یہی ہے سر کہ اگر انہوں نے ہمیں مایوس کیا تو آخری ہم یہاں اس حد تک بھی جا سکتے۔ بہت شکریہ ماما قدیر صاحب، ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے لیے آواز بھی اٹھاتے رہیں گے، چونکہ انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے بلوچستان میں خاص طور پر، وہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت برا امیج ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ ایک بہت ہی برا کارنامہ ہے، اور اس کی تلافی تبھی ممکن ہوگی کہ مسنگ لوگ سامنے آئیں، ان کے خلاف اگر کوئی مقدمے ہیں تو وہ مقدمے پیش ہوں اور ان کے ایف آئی آر مچلکے پیش ہوں، نہ کہ وہ مسنگ رہیں۔ اور بہت سارے مسنگ ایسے بھی ہیں جن کی بدقسمتی سے لاشیں بھی مل چکی ہیں، اور بدقسمتی سے بہت سارے ایسے کیسز بھی ہیں جن کی لاشیں بھی نہیں ملی۔ ماما قدیر، آپ کی آواز، آپ کا جو پورے کا پورا جد و جہد کا سفر ہے، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی، آپ لوگوں کو اللہ
عزت دے, ہماری آواز پہنچائیں گے کسی نہ کسی جگہ تک, تاکہ یہ غریب مائیں اور بہنیں اور بیویاں بچے سارا دن کیمپ میں بیٹھ کے روتی ہیں اپنے پیاروں کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں, آپ لوگوں کو اللہ کامیاب کرے گا. انشاءاللہ یہ آواز آپ لوگ ہر طرح پہنچائیں گے کسی نہ کسی جگہ تک. بہت شکریہ ماما قدیر صاحب. بات چیت کر رہے تھے ہم بلوچستان سے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور ہیومن رائٹس کے ایک بہت بڑے چیمپئن ماما قدیر بلوچ سے. آج کے ویورز جو بات چیت تھی وہ بنیادی طور پر ایک بہت ہی بڑے بین الاقوامی کرائسس کے حوالے سے تھی. بلوچستان جہاں پر مسنگ پرسنز کی تعداد ہزاروں تک پہنچ چکی ہے, اور ماما قدیر کی تیار کی ہوئی فہرست اور شواہد کے مطابق 53-54 ہزار کے قریب لوگ ہیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ بلوچستان کی آزادی کی جو بات کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ڈھنگ سے بات چیت کر سکتی ہے, ان کے گلے شکوے, ان کے گریوینسز کو حل کر سکتی ہے. مگر یہ جو مسنگ پرسن کا معاملہ یہ اس سے جدا ہے. اگر مسنگ پرسن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی آزادی کی تحریک کے ساتھ ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹریجن ہے, تو وہ تو بلوچ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس مقدمے کو عدالتوں میں پیش کریں. اس شخص کو جس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ غدار ہے, کوٹ ان کوٹ میں غدار کا لفظ برت رہا ہوں, چلیے اگر آپ کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی پروویژن ہے اس کو عدالتوں میں لائیں تاکہ ان کی فیملیز کو یہ تو مسنگ پرسنز کے لیے یہ تو ایک احساس ساری زندگی تک نہ رہے کہ پتہ نہیں میرے بھائی کو, شوہر کو, باپ کو, بیٹے کو کیا ہوا. اور صرف بات اب بھائی, بیٹے, شوہر کی نہیں رہی, اب تو بیٹیاں, مائیں, بہنیں بھی مسنگ پرسنز میں ہیں اور ان کے قبضے میں ہیں. بات ان تک نہیں, اب تو شیر خوار بچوں کی بھی بات ہے جس کا ذکر ماما قدیر کر رہے تھے. آخر میں سب سے پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ درخواست کروں گا, یہ اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے, آپ تو خدا پہ بلیو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, کچھ تو خوف خدا کریں. ان پر جو ظلم ہے اصل میں وہ صرف ان پر ظلم نہیں ہے, آپ پوری ریاست پر ظلم کر رہے ہیں. آپ کو معلوم نہیں کہ ان کی آہیں پوری ریاست کے لیے کتنا بڑا ایک کالا دھبا بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جسے کارما کہتے ہیں وہ بھی ہے. ہم بین الاقوامی کمیونٹی سے پہلے, سب سے پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ایک بار پھر یہ اپیل کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اب پکار سن لیں غریبوں کی, مظلوموں کی, بے بسوں کی, اور ان لوگوں کو سامنے لے آئیں, ان کے مقدمے بنا دیں, ان کو عدالتوں میں پیش کر دیں. مگر معلوم تو ہو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹیگ ٹی وی پر ہم یہ بات چیت اٹھاتے رہیں گے, اور آئندہ کے کچھ شوز میں یہ جو کمپلیکسٹیز ہیں اس میں بھی بات چیت کریں گے کہ آزادی کی جدوجہد کیا ہوتی ہے. کبھی کبھی مجھ پر بھی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ٹرول کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بلوچستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کی آزادی یا ان کی آزادی کی جو بات ہوتی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, کشمیر کا جو ہمارا نیریٹو ہے اس پہ بات نہیں کرتے. اس کا بھی میں کسی دن نتارہ کروں گا کہ وہ نیریٹو کیا ہے اور ان کا نیریٹو کیا ہے. لیکن میں آزادی کے نیریٹو میں آج نہیں ہوں, میں صرف اور صرف مسنگ پرسنز کی بازیابی کے نیریٹو پر ہوں. اور اس طرح کے حساس موضوعات پر اگلا شو آپ جلدی دیکھیں گے میرے ساتھ ٹیگ ٹی وی پر. آج کا شو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. یوٹیوب پر ٹیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے. کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو, ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا. آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے. ٹیگ ٹی وی کو
اگر آپ سپانسرز کر سکیں، آپ اشتہار دے سکیں، تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے۔